حکم دیں گے وہ آپ کے تابع ہے، مگر ایمان والوں کو کہہ دیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ تیری عبادتوں کا، تیری ریاضتوں کا، تیری جتنی رفعت بلند ہوگی ان سب کا اگر تم معاوضہ محمد کو دینا چاہتے ہو تو درود پڑھ کے دینا۔ ان کے درود میں وہ انداز ایسا ہو کہ وہ محبت تک، عشق تک اور دیوانت تک سیمت نہ رہے، بلکہ آگے بڑھے اور کہتے کہ میں دیوانہ وار ہوں، جو انلیمیٹڈ ہے، جو لامحدود ہے، اس روحانی اور اس عزم پر، اس بلندی پر پہنچ کے آپ کی آل سے محبت کرے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ولی جتنا بڑا بھی ہو جائے، اگر علی علی نہ کرے تو وہ ولی۔ میں بارہا اپنی خطاب میں ایک بات بولتا ہوں اور آپ کے گوشے گزار کرتا رہا ہوں، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ تقریریں الگ ہو سکتی ہیں، باتیں انداز الگ ہو سکتا ہے، مگر محاصل اور مقصد ایک ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو محمد پڑھانا اور سکھانا ہے۔ اے بھائی چائے کی بازار بند کرو، بھائی ہیلو بند کرو، ابھی ختم کرو، کوئی چائے مت پلاؤ، ابھی روک دو۔ یہی تو بے ادبی ہے کہ محفلوں کی حفاظت آپ نہیں کرتے اور کہتے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چھوڑ دیجئے، قربانی ہو دیجئے، مت کیجئے، کیا ہو جائے۔ آپ کا عقیدہ یہ کرتا ہے کہ جہاں محفل ہوتی ہے وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوتے ہیں کہ نہیں، فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جب اتنے ہوتے ہیں تو آپ کا منہ چلتا رہے گا، کھانے کھاتے رہیں گے، پانی کھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ ضرورت ایک الگ چیز ہے، فیشن مت بنائیے۔ یہ سیاست کی محفل نہیں ہے، یہ محفل پاک ہے۔ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کچھ محفلیں ناپاک نہیں ہوا کرتی ہیں۔ پاک محفلوں میں پاک انداز میں باوضو بیٹھئے۔ باخدا اگر یہ خواجہ کی محفل ہوتی تو پورا ہندوستان کا اولیاء کرام وہ سامعین ہوتے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو آپ اندازہ لگائیے وہاں ایسی بیعتیاں ہوتی؟ بھائی اس جگہ پہ رکھو نا، ایک بار درود پاک کرو اور اپنے ذہن کو حاضر کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اپنی خدمت کے لیے آپ کو کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا ہے۔ اگر امت سے کچھ مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ وہ یہ مانگنا ہے کہ میری آل سے، میری اطرت سے، میرے بچوں سے، میرے جانشین سے، میرے صبح قیامت تک آنے والے میری نسل سے بے انتہا محبت کرو۔ یہی تیری ہر عبادت کا صلہ۔ اور ابھی موصف ہمارے ان کی شخصیت میں تعارف کرا دو، یہ مولانا خالد اسماعیل خالد صاحب رانچی، یہ ہوٹوار جیل کے امام ہیں۔ کہاں کے؟ ہوٹوار نام سنا ہے؟ تو پہنچے گا کس سے ملاقات ہو جائے، وہ وہاں کے امام ہیں، اس لیے تو قیدی اگر کسی کا ہو ملنا جلنا ہو تو اسے ہم ساتھ کر سکتے ہیں اور بہت مدد بھی کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی آپ دعا کریں گے۔ انہوں نے بہت اچھی بات ابھی اسی آیت کو سمجھایا تھا کہ جہاں پہ دیوانگی ختم ہوتی ہے محبت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی اگر عاشق کہا مطلب ابھی تک وہ چھوٹا ہے، کوئی اگر محبوب محب میں رہ گیا تو مطلب وہ چھوٹا ہے، ابھی تو پیار کے درجے میں تو مطلب چھوٹا ہے۔ جتنی چھوٹی چیز ہے وہ دنیا میں رائج ہے، اور جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ آیتوں سے استثناء کر کے اللہ لگا کر کے محبت کو الگ کر دیا اور اطرت رسول سے جوڑ کر کے بتا دیا کہ اگر خالص ہو بے انتہا ہو جاؤ گے، جب دنیا اور مافیا سے بے خبر ہوگے تب جا کر کے آل رسول کے یہاں میڈیکل جو بورڈ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جو عبادتوں کے مرز ہیں۔ کون ہے؟ اگر یہ ہٹ جائے تو توحید ختم ہو جائے گی۔ توحید میں محمد آل محمد کو ہٹا دیں گے تو توحید ختم ہو جائے گی، خلط ملت ہو جائے گی، توحید پکڑ میں نہیں آئے گی کہ کس کا کیا ہے، کون ذات ہے، کون صفات ہے۔ اگر ربوبیت کی
اگر رب کی ربوبیت باقی ہے تو مظہر خداوندی سے واقعی ہے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ 14 نہیں ہوتے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ کون ظاہر نہیں کرتا؟ پروگرام اللہ ظاہر ہے، بولیے ہے، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ میں ظاہر ہوں۔ تو آپ کی مانوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، لیکن اس کی مانوں گا تو میں صراط مستقیم پہ رہوں گا۔ اب جاننا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کیسے، جاننا ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہے کیسے۔ اور اگر اس سے کوئی انکار کر دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لا علمی ہے، وہی حال ہو جائے گی جو حال ابلیس کا ہوا، فرمان سے انکار کیا اور آج تک بھٹک رہا ہے۔ آپ بھی کہیں نہ بھٹکنے لگے تو فرمان سے انکار کیا نہیں جا سکتا، وہ کہتا میں ظاہر ہوں۔ اور ظاہر کو سمجھنا، اور یہ 14 معصومین مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے امام مہدی تک کیا ہے؟ یہ مظہر ہے، مظہر اللہ ہے۔ کیا ہے؟ مظہر اللہ ہے۔ اس لیے کسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ اللہ کو دیکھنا اگر ہو تو اللہ دکھے گا کیسے؟ اسے میں دیکھ کیسے سکتا ہوں؟ تو کہا تھا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ کیا کہا تھا؟ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ تم کہاں جاتے ہو؟ کیوں بھٹکتے ہو؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ وجود سے پاک ہے، اللہ تیری سوچ سے پاک ہے۔ تو انسانی وجود رکھتا ہے، تو انسانی خیال رکھتا ہے، تو انسانی دماغ رکھتا ہے، تو اللہ کو اپنے وجود اور اپنے خیال سے تولنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے بھی وعدہ کرتے، اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے، خواہشات اگر تمہارے بلند ہو گئے ہیں، تو یار کو دیکھنا چاہتا ہے تو میری صورت تو دیکھ لو، تجھے یار نظر آ جائے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تنہا وہ نور نہیں ہوں، میں تنہا وہ نور نہیں ہوں۔ تمام احادیث نے لکھ کے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ یا اللہ کے رسول آپ بتائیں، جب دل میں کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، یا کچھ بھی جو میں کچھ بول رہا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تب آپ تھے، جب تھے بھی نہیں تھا تب آپ تھے، تو جب تھے تو کیا تنہا تھے؟ یہ انسانی سوال ہے، کس کا ہے؟ اس عروج کو سمجھیے، کیونکہ اس کے لیے الفاظ بھی اس وقت نہیں بنا ہوتا۔ تو کیا آپ تنہا تھے؟ بولو نہیں، میرے نور کو بھی تو حصہ ایک سے علی بن، جنہیں سمجھ میں آ گیا وہ سمجھے، جنہیں نہ سمجھ میں آیا وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ میرے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک علی بھی، دوسرا میں ذات میں ہوں۔ اب بتاؤ علی کا نور صرف علی تک رہا؟ علی کا نور صرف علی تک ہے؟ علی کون سا نور ہے؟ آپ بھی جواب دیجیے، آپ لوگ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں تقریروں کو، علی کون سا نور ہے؟ نہیں، علی محمد کا نور نہیں۔ ارے محمد بھی کوئی کریٹر نور نہیں ہے، اللہ نے محمد بنانے والا کوئی ہے نا۔ اس نے کہا جب مجھے ظاہر کرنا خود کو ہوا تو میں نے، یہ حدیثوں سے سمجھایا گیا، میں نے جب خود کو دیکھنا چاہا تو ایک نور ڈیزائن کیا۔ چلیے آپ کے بھاشا میں سمجھیں، ایک نور ڈیزائن کیا، کریٹ کیا، بنایا، اور اس نور کو انلیمیٹڈ ایئرز، میں نے سال بھی جب سال نہیں تھا نہارتا رہا، دیکھتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ دیکھنا اور ہوتا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ادھر کر رہا ہوں نا،
ये देखना हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर अजगर सांप आ जाए तो सब ऐसे रखेंगे। तवज्जो ना, उसको कहता है अगर कोई खूबसूरत चीज आ जाए तो उसको और कितना गौर से देखेंगे, एकदम टकटकी आंखों से। ये इंसानी मिसाल। अल्लाह का देखना हो अनलिमिटेड है, जो अल्लाह जानता है आज तक कोई नहीं जानता। वो सूर को देखता रहा कि ये बन गया, अब उसको कहा भेजो, तो उसको भेजने के लिए ये यूनिवर्सल डिजाइन, ये कायनात को बनाया, और जब बनाया तो पूरी कहानी तफसील की। पहले मोहम्मद नाम दिया, मोहम्मद के बाद एक अली को बना दिया, अपने नाम से नाम दिया। क्या नाम दिया? अली नाम दिया। और इसका देखिए कैसे मुताबिकत छोड़ता है। जब अली नाम दिया, दुनिया बना दी, ज़हूर हो गया मोहम्मद का। अब देखे कि अपने नाम से जिसको नाम दिया था अली, अल्लाह का नाम है ना, अलियो अल्लाह का नाम है कि नहीं? ये नाम लेना सवाब है कि नहीं? 99 नाम एक है कि नहीं? तो जब इसको जाहिर करना था तो देखिए मौका कितना अच्छा था। ये महीना आप लोग के लिए मुबारकबादी का आज दिन भी है। मजहर खुदाबंदी का खुदा के घर से ही जाहिर करना पड़ा, बताना पड़ा अली कैसे आता है। आवाज तुम्हारी गई, मेरी भी ले जा रही। काबे से अली का ज़ुहूर करता है। ये काबा किसका घर है? बोलिए, अल्लाह का घर है क्या अली का घर है? बोलिए, सेम बात है, अल्लाह का वली है, अली का वली है। अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, ज़हूर उससे निकल कौन रहा है? तो वही नूर जो किंदीन में मोहम्मद का था, उसी को तकसीम कर दिया। मोहम्मद नाम का नूर पहले आ गया और अली नाम का नूर काबे से जाहिर हो रहा है। 13 रजब का दिन था, दुनिया ने देखा कि उस वक्त तक उसने उस सारे खुदा के लिए अपनी आंखों को बंद रखा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला। एक और दुरूद पढ़ भाई। अरे यार क्या कर रहे हो? पानी ला दुनिया दीजिए। आवाज बहुत खींच रहा है, काट दीजिए, गला खींच लेगा पूरा। काट दो, सबका लाइन काट दो, उसका रहना। यहाँ काट दो। हेलो, चालू है, काट दो। नीचे का दो एक बार और गुरुदेव का पढ़ लो। इक्वल आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इतनी शिद्दत की मोहब्बत थी मोहम्मद से रखो, जिसको हम सब अल्लाह कहते हैं। इतनी मोहब्बत थी, ये हमारा जुमला है, अल्लाह की मोहब्बत हम लोग नहीं आंक सकते, वो कोई थर्मामीटर ही नहीं बना। इतनी मोहब्बत थी कि अपना नाम देके अपने घर से अपना ज़ुहूर करके, वैसे तो हर इंसान उसका ज़ुहूर है करके, आंखें भी नहीं खोलता। बच्चा पैदा अगर होता ना तो पहले रोता है, गाता है, माँ को देखता है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज देखिए कि अपने हम नाम से अपने घर में आकर के आंखें भी खोला तो दीदार मुस्तफा की, आंखें भी खोला तो दीदार मुस्तफा किया, और मुस्कुरा के एक दूसरे से दोनों ने जो दिल में बातें छोड़ दी थी उसे हम मुकम्मल कर दिया। अब खिदमत के इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद से रब को कि कहा तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरी जिंदगी जो दुनिया बताती है जाहिरी जिंदगी कि 63 साल मोहम्मद इस दुनिया में जाहिरी तौर पर जाहिरी इंसानी शक्ल में रहे, 63 सालों में कभी मोहम्मद तन्हा नहीं है। अली का ऐसा साथ, ऐसी मोहब्बत और ऐसा मजहब और ऐसा किरदार
کہ جس کے نام کے آگے باطل قوتیں تھر تھر آج بھی صرف نام سے کہتے ہیں. علی وہ ذات ہے کہ جب کسی باطل کو مارنا ہو، آپ کو کسی باطل کو دبانا ہو یا منافق کی پہچان کرنی ہو تو ایک بار مسکرا کر کے زبان میں علی بول دیجیے. اللہ کے نام سے آپ کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، لیکن علی کے نام سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ کوالٹی آف چوز، اس کو انتخاب کہتے ہیں اسلامک بھاشا میں، کہ چنا بھی تو ایسے کو کہ جہاں پہ ذات تو محبت کر ہی نہیں ہے، محمد صفات میں بھی محبت ایسی ہے کہ اگر کہیں بستر میں کسی کو سلانا ہے تو علی کو سلانا چاہیے. جب 39 دن تک تھک ہار جائے یہ امت، اگر اسے مصیبت سے آزاد کرنا ہے تو علی کو بلایا جاتا ہے. اور ایسے مظہر خدا ہے کہ صبح قیامت تک دجال جیسے فتنے کا سرگنا اس سورمے کو اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ ذات علی کی ہوتی، کیونکہ وہ شکل ہے مہدی کی، لیکن وہ مہدی کوئی الگ نہیں ہے علی سے. علی ہی ہے جو مہدی بن کے اس فتنے کو بھی کچھ ڈالے گا. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ تمام تقریریں اپنی طرف، تمام تفسیریں اپنی طرف، ہماری محبت، ہماری لگاؤ، ہماری محنت آل رسول کے لیے کیا ہے؟ اگر انہیں چھوڑ کے دین سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اس کی گارنٹی ہے. اور ان کو لے کے اگر دین سمجھیں گے تو گمراہ ہونے ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے نام کے آنے بعد شیطان ٹکتا. تو جب شیطان ہی نہیں ہوگا تو آپ کو بہکائے گا کون، گمراہ کرے گا کون؟ ہے نا بھائی؟ تو آپ کو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں بارہا میں بولتا ہوں کہ مودت سکھائیے، محبت سے شروع کیجیے اور مودت کا اپنے بچوں کو ڈھالیے. کیونکہ جب تک محبت ایک بنیادی چیز ہے، آل بیت کا جب نام لینا شروع ہوگا، ان کے کردار کو جاننا شروع ہوگا، جب ان کے اسوہ کو آپ جانیں گے، ان کے طریقوں کو جانیں گے، تو ہم کو لگتا ہے دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے مفکر بنے، محدث بنے، مجتہد بنے، ان کے کردار کو پڑھے اور اس کو لکھے، ان کرداروں کو جب لکھا گیا وہ حدیث بن گئی. ان کے کرداروں کو جو عمل میں لایا وہ ولی بن گئی. کیونکہ دین جو لفظ ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. فقہ کو دین نہیں بولتے، جو فقہ بتاتے ہیں مسئلہ وہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے ان کو ماننے کے لیے، ان کے طریقوں میں چلنے کے لیے آپ کو جس مانگے کو کیسے پاکا کرنا. جس کو آپ دین سمجھے وہ دین اصل میں نہیں، وہ فقہ ہے. کیا ہے؟ مسائل ہے دین پر چلنے کے لیے. اور جب تک دین کو آپ نہیں سمجھیں گے، جب دین پر چلنا ہوگا تو مسائل کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کو ایسے چار رہنا ہے، ہم کو ایسے ڈھلنا ہے، ہم کو ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے اپنے جسم کو طہارت میں لانا ہے. اور دین کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایمان مضبوط ہو جائے، جہاں پہ عقیدے ایک دم لازوال ہو جائے، جو کوئی عقیدہ چھین نہیں سکتا، ایسی محبت ہو جائے. اور جب آپ انلیمیٹڈ ہو جائے اس محبت میں، تب جا کے مودت کی پہلی سیڑھی چڑھیں گے. میں نے مودت کی مثال چھوٹی ہے وہاں پہ، کیونکہ حسین نے اس سے بڑا کام کیا ہے. کربلا مودت کی ایک مثال ہے. کیا ہے؟ کہ اگر کوئی محمد سے محبت کا دعویٰ بھرتا ہو تو اسے اصغر قربان کرنا ہوگا، اسے اکبر قربان کرنا ہوگا، اسے بیٹے بھتیجے بھانجے قربان کرنا ہوگا، اسے خود کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہوگی. یہ مثال ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو محمد کی اور محمد سے اور محمد کی غلامی چاہتے ہو تو آپ کو کردار حسین کربلا سے اٹھانا ہوگا. اگر آپ کے اندر
وہ قوت آ جائے، وہ جرأت آ جائے، تب سمجھتا کہ میں اب اہل بیت سے قرآن کی اس آیت کو پورا کر رہا ہوں. ورنہ شیرنی فتح کرنے سے، عروس منانے سے اور چند منٹوں کے لیے محفل میں بوجھل ہو جانے سے محبت پوری نہیں ہوگی. ہر دل کو کربلا بنانا ہوگا. ہر دل کو، ارے میں نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کربلا میں لے جا کے شہید کر دو. وہ جذبہ رکھو کہ اگر محمد کے نام پر ہمیں بیٹا بھی دینا پڑے تو، ارے کم سے کم سوچو تو اس کا ثواب ملے گا. وہ عقیدے مضبوط ہو گئے ایسا سوچنے سے کہ اگر دین اسلام کو میری گردن کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنا گردن بھی دے دوں. اور یہ جذبہ تب آئے گا جب آپ محبت کریں گے، ان کے کردار کو پڑھیں گے، ان کے اصول کو پڑھیں گے، ان کے عقیدے کو جانیں گے، ان کے طرح ہونا چاہیں گے. جب ایسا سوچنا شروع کریں گے، بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو اس کے لیے مدرسہ یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی عقیدت کی ضرورت ہے. میں نے کہا تھا کہ پہلے وقت میں کہ سب چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بندوں کے پاس وقت. اور ذکر اللہ تبھی ہوتا ہے جب انکت طریقے سے کیا جائے. ورنہ آج یوٹیوب سے لے کر کے ہر سوشل میڈیا میں بہت بڑے بڑے ذاکر بھی آ گئے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں آ گئی ہیں. آپ کو قرآن سے دور کر کے، آپ جانتے ہیں میں بہت سارے، کوئی برا نہ مانے بھائی اس بات کو، میں بہت سارے مولانا مولوی کو دیکھتا ہوں آج کے ڈیٹ میں کہ آج اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو کس کا انتظام کرتے ہیں؟ حدیث کھوج رہے ہیں گوگل پہ. کہاں؟ گوگل پہ بتائیے کہاں چلے گئے آپ کہاں چلے گئے؟ ان کی خون سے لکھے ہوئے سیاہیوں کو آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں بدل دیا. جیسا شیطان چاہ رہا ہے، جہاں سے قرآن پڑھانا چاہ رہا آپ کو وہاں سے پڑھا رہا ہے. وہ کتابوں سے دور کر دیا. آج کی نسل سے کہ برباد اور تباہ ہو گئی. نشہ اتنا ہو گیا کہ آپ اپنے بچوں کو بچا نہیں پا رہے. ایڈکشن پر ایڈکشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ 2.5 سال کا بچہ آپ کو موبائل کا بیمار ہو چکا ہے. یہ کس کی لاپرواہی جانتے ہیں؟ اس امت کو اس گھر سے دور کرنے کی سزا ہے. اگر اس کے اصول پر چلے ہوتے، اس گھر کو مانے ہوتے تو آج نہ مولانا صاحب بگڑتے، نہ آپ بگڑتے، نہ آپ کے بچے، نہ آنے والی پیڑھی بگڑتی. جانتے دجال جب آئے گا نا تو ان کے مقابلے میں 2 لوگ آئیں گے. کون آئیں گے؟ امام مہدی اور حضرت، میں آپ لوگوں کو میں جانچنا چاہتا ہوں کہ کچھ سنا ہونا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو. حضرت ارکس کے بولے عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہ 2 مقابلے میں آئیں گے. اور جانتے ہیں امام مہدی جب ظہور کریں گے کعبے سے، وہ بھی ظاہر کہاں سے کریں گے؟ کعبے سے. 313 ہی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. کتنا ہوں گے؟ اور صرف امت سے نہیں ہوں گے. لوگ یہ سوچ لیا ہوگا، ابھی ترنت آپ سوچ لیے ہوں گے 313 میں لوگ ہوں گے، میں نے مسلمان ہی ہوگا. ہر قوم سے ملا کے کتنا سپورٹر ہوں گے ان کے؟ فالوورز ہوں گے 313. اب بتائیے 58 کنٹریز، اتنی بڑی پاپولیشن مسلمانوں کی ہونے کے بعد بھی اگر کل امام مہدی ظاہر کر دے اپنے آپ کو تو بتائیے 313 ہی لوگ نکلیں گے. باقی لوگ کہاں ہوں گے؟ تو باقی لوگ دبئی بن چکے ہوں گے. کیا بن چکے ہوں گے؟ دبئی. کیا بولیے نا، دبئی کیا معلوم؟ انٹرنیشنل خرابیوں کا اڈا. عالمی سطح پر جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ دبئی میں ہوتی ہیں. کہاں ہوتی ہیں؟ جس شراب کا نام آپ نہیں جانتے اس دبئی میں انتظام کیا جاتا ہے اور کعبے سے کمائی کرتے ہیں. تاروجہ کا نام پیتے ہیں دبئی میں. تو کیا وہ مسلمان جو مسلمان کہلاتے ہیں نہیں، کیا وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ادھر عمرہ پر عمرہ کر کے آپ سعودیہ کو پیسہ دیے جا رہے ہیں، ادھر سعودیہ آپ سے پیسہ لے کر کے دبئی میں عیاشی کرتا ہے. اس امت کو اب ایک نیا ٹریک بھی ملا ہے، عمرہ کرو. اب یہاں کیا ہے؟
कभी कोई टूर ट्रेवल्स देखे जो करबला भेजो अभियान है? 35,000 में करबला चले, कहीं मिला आपको अभी तक सोशल मीडिया में? क्यों? ताकि वहां जाने से बुराइयां मिट जाती। मैं गाड़ी की कोई नहीं चाहता ना बोलता हूं, मगर नीयत वर्ल्ड लेवल पर तैयार की गई है, करबला को बड़ों से उड़ा दो और काबे में जाके सेल्फी ले ले। आज ये अभियान चल रहा है कि करबला मोहम्मद आले मोहम्मद से इतना दूर कर दे सुन्नत को कि काबे में लोग जाके अपने गुनाहों की तौबा करने के बजाय काबे को पिछवाड़ा दिखा करके सेल्फी खींच रहे हैं। इतना हल्का कर दिया जा रहा है काबे को, इतना हल्का कर दिया जा रहा है कि जिस काबे की इस्मत और इज्जत बचाने के लिए हुसैन ने करबला में अपने खानदान को सोचा नहीं एक पल के लिए कि काबे की इस्मत बाकी रहेगी, मैं अपने बच्चों को दे दूंगा तो काबे में कल तवाफ होता रहेगा। आज अगर मैं कुर्बान हो जाता हूँ तो ये काबे की छत खड़ी रहेगी। लोग दुनिया चाहती है अलग अलग तरीकों में बातें हुसैन काबा को ढाने की, आज से नहीं जब से काबा बना उसे ढाने का, मैंने इतनी दुश्मनी है शैतान को उस घर से कि हर वक्त हर जमाने में अलग अलग तरीकों से हमला करना चाहता है। कभी ये बन के आता है, कभी हबशी बन के आता है, कभी परिंदे भगा देते हैं, ना जाने कितनी कहानियां उस काबे ने रची है। कभी पत्थरों को तोड़ दिया जाता है, कभी दीवारों को चाक कर दिया जाता है, मगर मोहम्मद वाले मोहम्मद चाहते लहू से उस काबा को ऐसा खड़ा कर दिया कि जब तक काबा पामाल होगा करबला आ गया कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ये वो दीन है जिसको मिटाया पूरी दुनिया अभियान चला रही है, हर मुल्क में ये चल रहा है कि आओ उम्रा करो। दुनिया को एक टारगेट दिया जा रहा है कि आओ उम्रा करो। हज के लिए आपको नहीं भेजा जा रहा है, उम्रा के लिए बार बार भेजा जा रहा है और इसमें एजेंडा तैयार है कि जितना ज्यादा हो सके लोगों को ऐसा घुसेड़ दो यहाँ पे कि बाकी चीजों को भूल के इबादत रूह से देखने लगे कि 35,000 है, चलो काबा देख के आते हैं। ऐसा लगता है कि रांची का नेशनल पार्क देखने जा रहे हैं। हो गया है कि नहीं? ऐसा लगता है कि आपको? अगर लगता हो तो बोलिए। कभी अपने दिल से पूछिए कि काबा में सेल्फी ले लो, बहुत दुख का देखो यार काबा गए, अरे जाओ अपने गुनाहों की तलाफी करवाओ तो जाओ, वहां पे सजदा रेज होकर रो तो बैतुल्लाह ना है, अल्लाह है ना वहां, ये मानता है शुरू से, जमाना भी करता है। आज ये एजेंडा चल रहा है और वर्ल्ड लेवल पर जानता है आपके पैसे का क्या दुरुपयोग हो रहा है। हॉलीवुड से प्रोग्राम में जो शैतान की पुजारी करते हैं, जो इहाताए हरम में कभी काबा मक्का शहर में ऐसा तारीख में नहीं किया, जब तुर्क थे तब भी नहीं किया गया। अभी जानते 4 थिएटर बना दिया मक्का शहर में, क्या बना दिया? सिनेमा हॉल बना दिया गया। औरतों को इजाजत मिल गई है, तुम उरानियत फैलाओ, तुम जिस्म की नुमाइश करो, तुम गाड़ियां चलाओ, और जितनी हदीसों की किताब थी सऊदिया में, सुनिए, गवर्नमेंट हुकुम से कहा कि सारे हदीसों को यहाँ से हटा दो, मंसूख कर दिया गया। अब वहां हदीस नहीं चलती है। अब वहां सिर्फ अगर कोई चीज चलती है तो क्या है? कुरान शरीफ। क्या है? वो भी उनका चलेगा, आपका नहीं चलेगा। हिंदुस्तान से कुरान लेके नहीं जा सकते। ये प्रोपेगेंडा है। तो मैं कहता हूँ हर ईमान वालों से कि जब उम्रा का पैकेज आया जाए तो अब आप नियत बना लेना कि यहाँ कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए करबला का नाम करें। वहां जाओगे तो सेल्फी कभी नहीं ले पाओगे, इसलिए नहीं ले पाओगे कि करबला जाते ही तुम्हें करबला दिखाई देने लगेगी और वहां आंसू रोक नहीं पाओगे। इसलिए अगर काबे की इज्जत चाहते हो, अगर हज का सवाब चाहते हो तो करबला जाओ। इमाम जाफर फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ईमान के लुटेरे काबा दिखा कर भी ईमान लुटेंगे। उस वक्त तुम चाहिए हुसैन को आके छू लेना, 70,000 हजों का सवाब मिलेगा।
یہ پیشکل قرآن نے نہیں کہا ہے، بلکہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت جب زمانہ ایسا ہو جائے تو میرے بابا حسین کے پاس آ جانا، آ کے اپنی مصیبتوں کو سنانا اور ایک بار ارادہ کر کے کہنا حسین اس دنیا میں ہم کو بچا لیجئے، شیطان چاروں طرف سے گر گیا۔ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آلے رسول وعدہ کرتے ہیں جو ایک بار چڑھی کو دماغ سے ہاتھ لگا دیا حسین کا ثواب کو پوری جگہ پر وہ پوری قیامت تک دکھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ کربلا محلہ ہے۔ کیا ہے وہ کربلا محلہ ہے، محلہ کہتے ہی اس کو جہاں اللہ ہو۔ ایک عرش محلہ ہے، دوسرا کربلا محلہ، تیسرا کوئی محلہ نہیں بنا۔ ایک یا تو اللہ عرش میں ہے یا تو کربلا میں ہے۔ اسی لیے کربلا والوں کی اگر گھر میں کوئی واقعہ ہی سنانا ہے تو کبھی حسین کا بچپنا سنا دو، اگر کوئی بہادری سنانا ہے تو کبھی علی کی بہادری سنا دو، اگر منافقت کے دور میں علی نے کیا کیا کام کیے ہیں اپنے بچوں کو نسلوں کی اس کی محفلیں بناؤ۔ اگر اس سے دور رہو گے تو تمہیں کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ یاد رکھو میری تقریر کا مائک میں بولنے کا صرف واحد مقصد میرا یہ ہوتا ہے، واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہو جو بھی ہو ایک بار حسین کے گھرانے کے اوپر جھانکو اور ان سے سیکھ لے، تیری دنیا سمجھ جائے گی، تیری عاقبت سمجھ جائے گی۔ کیونکہ ان سے اگر دور رہو گے تو قسم خدا کی نہ یہاں بچ پاؤ گے نہ وہاں بچ پاؤ گے، نہ اس دنیا میں تیری فلاح بہبودی ہوگی نہ اس دنیا میں فلاح بہبودی ہوگی۔ اور اللہ فرمائے گا کہ میں نے محمد کی زبان یہ کہلوایا تھا، اِلَّا الْمُعَدَّةَ کہہ کے کروایا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی خدمتیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اس کا اگر سزا لینا ہے تو ان سے مودت کرو، اور مودت نہیں کرو گے آپ ہر فرمان کو فرض مانتے ہیں نا اللہ کا، کہ اللہ نے فرما دیا یہ کرنا ہوگا، تو یہ بھی تو اللہ ہی کا نام فرمانا ہے۔ بولیے کوئی حدیث نہیں بتا رہا ہوں جس میں کوئی تضاد ہو، لڑائی ہے، بولا میں کہ اللہ صلیکم علیہ حضرت الا المودۃ فی القربہ، یہ نہ اللہ فرمایا ہے تو اللہ ہی نہ فرمایا ہے، تو آپ اس سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس میں سوچنا سمجھنا کیا ہے؟ آپ دنیا کا ہر کام کریں، برائی سے بچے، جھوٹ سے بچے، فریب سے بچے، منافقت سے بچے، اپنے آپ کو حسین اور آل حسین کے جیسا بنانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ کیوں ایسا نہیں سوچتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ ایسے تھے تو ہمارے بچے بھی اور ہم ایسے ہو؟ ان کی گھر کی عورتوں کو دیکھو، حسین کی بیویوں کو دیکھو، ان کی آل کو دیکھو، ان کی بہنوں کو دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو۔ صرف اتنا کہنے کے لیے آپ ہیں کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ پایا، حضرت فاطمہ کا سایہ کوئی نہیں دیکھا ہے، بس اسی کے لیے وہ ہیں کہ عورتوں کے لیے مثال بھی ہے کہ فاطمہ یہ بھی کرتی تھی، چکی بھی چلاتی تھی، ایسے بچوں کو پالتی تھی، ایسے تعلیم دیتی تھی اپنے شوہر، یہ بھی تو ایک تعلیم ہے نا۔ تو یہ زیادہ ہونا چاہیے نہیں آج کے ڈیٹ میں؟ آج اگر عورتوں کو سدھارنا ہے تو پرسنٹ کس کو کرنا ہوگا بتائیے؟ کن کو کرنا ہوگا؟ حضرت سیدۃ النساء العالمین، جو پوری کائنات عالم، جتنے عالم ہیں اللہ کے، ان میں جتنی بھی عورت صفات اور عورت پائی جاتی ان کی سیدہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ جانتے ہو حضرت فاطمہ کیا ہے؟ جب جب رسول کے سامنے فاطمہ آئی ہے، رسول گئے منہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، جب جب آئی ہے، چاہے وہ جیسا بھی مومنٹ ہو، موقع ہو، جس بھی جگہ پر ہو، حضرت فاطمہ کا جو ہی آنا ہوتا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر میں جھکا کر کے ایسے کھڑے ہوتے تھے جس طرح آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، اور رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے عظمت نہیں ہے، یہ وہ نور ہے جو ام الانوار کہا جائے۔ جتنے نور اب تک ہیں ان کی ماں کون ہے؟ نور کی بیٹی ہے۔ آپ تو سب جگہ نور کھوجتے ہیں، کبھی فاطمہ کوئی بولتے ہیں کہ یہ بھی ایک نور ہے۔
और वो भी मोहम्मद से अलग नहीं है। हम लोग पंचतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंचतन। पंचतन में एक तन कौन सा है? बोलिए। माँ फातिमा ज़हरा है ना, तो उनके नूर और मोहम्मद के नूर में कोई फर्क है? तो वो कौन सा मौका था कि रसूल आजम जो सबके इमाम हैं, पूरी कायनात के इमाम वही है, उनके आगे कोई नहीं है। अगर पूरी कायनात भी है तो उनके पीछे है। अगर वो कहीं खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब मर्तबा कुछ और है, वो जान कुछ और रहे हैं। और हुसैन अगर पूछते हैं नमाज कुल हो रही है तो इसका मतलब हुसैन भी कुछ है ना। दुनिया ने अलग अलग तफसीरें की, ये है वो है, दीन है, दुनिया है, जहान है, लेकिन नूर कोई पहचानता, नूर की अगर ताज़ीम कर रहा है, होना तो ये चाहिए कि उलुल अज़्म आप हैं, आप वजह कायनात है, तो हुसैन को अदब से खड़ा होना चाहिए था, हुसैन को नमाज पूरी करनी चाहिए थे। वो सब कुछ हुसैन करते क्योंकि वो छोटे भी थे, नवासे भी थे, लेकिन ये नवासा का मामला नहीं था, मामला नूर का था कि हुसैन पुष्ट पे है, फातिमा सामने खड़ी है, हसन खड़े हैं, और मुस्तफा जानते थे कि ये वो नूर है जो तौहीद की तमाम जो बैठे मामूल में होता है, अर्श हासिल में होता है, ये वो नूर है, ये वो चादर है, अगर ये हम है तो खुदा ज़ाहिर हो जाएगा। उस हिदायत नूर को ढकने वाले अगर कोई है तो ये 12 है, और 12 से 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो गए? 14 हो गए, जिनसे लफ्ज़ भी हो नहीं सकती, क्योंकि ये मज़हबुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है। और इनको छोड़ के बोल दो कि अगर कितनी सी भी आपके अंदर खराबियां नहीं इनके प्रति कि ये जो ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपकी सारी नमाज बेकार, सारी नमाज, सारी इबादत बेकार। मैंने एक जुमला भी फिर बोल दूं, आपको लगेगा बार बार, लेकिन फिर तवज्जो ज़हन में हाजिर कर दूं, क्योंकि आपकी जितनी नमाजें हैं उसमें जब तक दुरूद नहीं पढ़ लेंगे नमाज, और दुरूद का मतलब है मोहम्मद और मैंने बोले मुस्तफा, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, बाकर, जाफर, मूसा, कासिम, अली रजा, नकीब, तकी, अस्करी और क्या नाम है, महदी। मैंने जब तक इन पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे तब तक, मैंने इनको जब तक सलाम नहीं करेंगे तब तक इबादत कबूल, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो इनको छोड़ना, इनके प्रति जरा सा भी नेगेटिविटी आ गई तो आपकी सारी बातें बेकार। इसीलिए अपने जान से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करें। इसीलिए आपकी कामयाबी है। आपके बच्चों को अगर तालीम देना है, मैं बार बार यहाँ के लोगों से बोलता हूँ, हर जगह के लोगों से बोलता हूँ कि आप आले मोहम्मद के रास्ते में अपने बच्चों को चलाएं और कुरान की इन आयतों पर अपने आप को अमल में ढाले, अमल पैदा हो। वरना समझ लीजिए कि जो दिख रहा है वो दुनिया है, और जिसको आप छोड़े बैठे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, वही आपकी असली जिंदगी है। तो आप आज के बाद अपने घरों में सजाएंगे ना महफिल हुसैन, सजाएंगे ना, मतलब नात पढ़ के या मिलाद करने में नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, खाने पर बैठे तो कौन सी बात छेड़े, बच्चों को हिटलर की कहानी और सलमान खान मत बताइए, आप अपने बच्चों को हुसैन बताइए। खाना शुरू हो रहा है, आप भी शुरू हो जाइए। कि एक बार करबला में मौलाना साहब, इमाम साहब फरमा रहे थे जुम्मा के वक्त में, अगर बच्चों को ऐसे सुनाना है कैसे सुनाइए, वरना खुद में बोलिए कि मैं जहाँ पढ़ा था, अगर वो भी नहीं समझ में आता तो बोलिए मैं जलसे में गया था। मैंने कोई भी बहाना हो, बहाना क्रिएट आप करेंगे और जिक्र आले रसूल शुरू करेंगे। बच्चा पूछता चला जाएगा, अब्बा ये वाला कहाँ हुआ था, बोलना ऐसे हुआ था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, किन्हीं से राब्ता कीजिए, कोई मौलाना साहब से पूछिए कि ये वाकया डिटेल में मुझे
व्हाट्सएप कर दीजिए, इन चीजों के लिए मोबाइल यूज कीजिए। आपको अगर गूगल पर ज्यादा भरोसा है तो करबला वाक़िया पर कुछ देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको यूट्यूब में कोई बढ़िया मौलाना साहब दिखते हैं तो उनसे भी करबला सुन लीजिए, कुछ अपने आप को याद कीजिए। बच्चों को मत मोबाइल ले जाइए, बल्कि खुद उसको सीखिए, उसके बाद आप मौलाना बन जाइए अपने घर का और वहां पे शुरू कीजिए। खाना शुरू हो रहा है, हुसैन का जिक्र शुरू हो रहा है, इंसानियत शुरू हो रही है। औरतों में 4 भाई हैं, औरतों में तफरका है तो हजरत फातिमा को पेश कर दीजिए। और अगर कोई भाई भाई में टकराव है तो हुसैन को पेश कर दीजिए। और अगर कुर्बानी में कोई कोताही कर रहा है तो करबला का अकबा का छवानी उठा के ला के रख दीजिए और ताज के बाजू ला के रख दीजिए। इस तरह कीजिएगा, कितना बड़ा शैतान के हाथ में चला गया होगा। ये वो नाम है जैसे ही कान से दिमाग तक पहुंचेंगे, मेरा ताला है कसम खुदा की, इंसान के अंदर शैतान कितना भी हावी हो, ये नाम आते ही वो अपना ये घर छोड़ के, इससे बड़ी कोई तावीज नहीं, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी कोई आपके पास इलाज नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को खाने के वक्त में इसलिए कीजिए क्योंकि खाने के नवाज एक साथ साथ कहते हैं खाने वक्त में अच्छी बातें करनी चाहिए। इसी की इजाजत है, किसकी इजाजत है? अल्लाह की जिक्र की इजाजत। वो खाना जैसे जैसे मैदा में जाएगा वही प्रोटीन और विटामिन बनाता है, उसी में हुसैन मिल जाएंगे। तो प्रोटीन विटामिन के साथ लीवर के साथ जब दिमाग में जाएगा तो हुसैन चले जाएंगे। इस तरह अपने बच्चों को, अपने नस्लों को पलट में हुसैन डालिए। कसम खुदा के अगर किसी एक बच्चे को आपके घर में हुसैन जज्बाला बना दिए तो मैं कहता हूँ कल तक लोग हाफिज के लिए बोलते थे, मैं आज बोलता हूँ कि आशिक हुसैन अपने आप पैदा हुआ तो सिर्फ 7 खानदान को नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों को वो लेकर के चला जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को हुसैन खिलाइए, हुसैन पिलाइए, हुसैन खिलाइए। जब तक हुसैन उसके मुंह से ना निकले आप समझ लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ है। हुसैन कंप्लीट जब तक ना निकले, वो जज्बात ना हो, तब तक आज अपनी मेहनत हुई नहीं। आज के बाद आप लोग ये करेंगे ना, ये महफिल गवाह रहेगी, क़यामत के दिन इसकी भी पूछताछ होगी। सिर्फ नमाज की पूछताछ नहीं होगी तो मौलत हुसैन की भी पूछताछ होगी। इसलिए उसको भी याद रखें और याद रखें कि आपसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि किसी के खिलाफ हो। इस्लाम और दीन में आप जमे रहिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद के तरीके करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यहाँ भी कामयाब होंगे, आप वहाँ भी कामयाब होंगे। वो मालिना अल बला, अब उठ करके सलाम